أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ آج کا دن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس رپورٹ پر وہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس رپورٹ کا میں کہنا چاہتا ہوں کچھ حصہ پیش کیا جاتا ہے اور ان افضال کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے جو دوران سال اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر فرمائے. لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ابھی چودھری شبیر احمد صاحب نے جو ایک پاس نامہ پڑھا اس کے بارے میں وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس کا بتانا بھی چاہتا ہوں. یہ پاس نامہ قادیان کے جلسے پر 2 دسمبر 2008 میں پڑھا جانا تھا اور اس کے ساتھ مختلف بر اعظموں کے نمائندوں نے اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی میں یا بر اعظموں کی نمائندگی میں یا زبانوں کے لحاظ سے تقسیم کی گئی تھی اس کے لحاظ سے سپاس نامے پڑھنے تھے مختصر اور اپنے خلافت سے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے سے عہد بیعت سے وفا کا اظہار کرنا تھا. لیکن بعض حالات کی وجہ سے وہ جلسہ منعقد نہیں ہو سکا تو انتظامیہ نے صدر صاحب خلافت جوبلی کمیٹی نے یہ درخواست کی تھی کہ اس جلسے پر اس کو پڑھ دیا جائے اور ملکوں کے نام بھی سنا دیے جائیں جنہوں نے اس جوبلی فنڈ میں حصہ لیا. سب سے پہلے تو میں تمام جماعتوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جوبلی فنڈ میں حصہ لیا اور ایک بہت بڑی رقم اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت جوبلی فنڈ کے لیے پیش کی. اور جس کی وجہ سے بہت سے ایسے منصوبے جن کی بارے میں مجھے فکر تھی کہ تکمیل کس طرح ہوگی یا فیزز میں ہوگی اور ان کو کئی سالوں پر پھیلانا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہو گئے. کیونکہ جوبلی فنڈ جس طرح جمع ہوتا رہا خلافت جوبلی کمیٹی کی طرف سے مرکز میں آتا رہا اور فائنل انہوں نے پیش کرنا تھا دسمبر میں. اس کے بعد سے اخراجات بھی ہوئے تو وہ منصوبے تو میں نے شروع کر دیے تھے اور جوں یہ رقم ملی اس پہ خرچ بھی ہوتے چلے گئے. تو جوبلی سال میں افریقہ کے ممالک میں بعض مساجد بڑی مساجد کی تعمیر کی گئی، مشن ہاؤسز پر اخراجات کیے گئے اور ان پر یہ رقم خرچ کی گئی کیونکہ ہو سکتا تھا یہ منصوبے چند سالوں پر پھیلا دیے جاتے اگر یہ فنڈ اٹھانا ہوتا. تو اس
افریقہ کے ممالک میں جو رقم کی خرچ کی گئی اس میں سے وہ تقریباً 10,65,000 پاؤنڈ ہے۔ پھر ہمارے انجینئرز ایسوسیشن کے ذریعے سے ونڈ ملز اور واٹر فار لائف افریقہ میں اور سولر سسٹم وغیرہ کے لیے کچھ گرانٹ دی گئی۔ پھر مسجد اقصیٰ کی توسیع قادیان میں کی گئی اور ایک بہت خوبصورت 3 منزلہ حصہ نیا اس کے پچھلے سین سے کے بعد تعمیر کیا گیا ہے، کچھ عمارات گرا کر وہاں، اور ایک اس مسجد میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد اقصیٰ قادیان میں 5,000 نمازیوں کی مسقف حصے میں مزید گنجائش پیدا ہو چکی ہے۔ اسی طرح لائبریری کی ایک بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہے وہاں ہے، جس میں کئی لاکھ کتابیں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح پریس کی تعمیر کی گئی، اس رپورٹوں میں بھی ذکر آ جائے گا۔ پھر ایک بڑا گیسٹ ہاؤس بنایا گیا، جو مہمان آتے ہیں مختلف ممالک کے معزز مہمان، ان کے ٹھہرانے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو یہ رقم ان جگہوں پہ خرچ کی گئی۔ تقریباً کوئی یہاں بھی اندازاً 7-8 لاکھ پاؤنڈ اس فنڈ میں سے لیے گئے، باقی کچھ مرکز سے دیے۔ پھر بنگلہ دیش میں مساجد کی تعمیر کے لیے رقم دی گئی۔ یورپ میں مساجد اور مشن ہاؤسز زمینیں خریدنے کے لیے تقریباً 5 لاکھ پاؤنڈ کی رقم دی گئی۔ تو اس طرح یہ کل رقم، اس کی تفصیل اس وقت بتائی نہیں، جو کام ہوئے ہیں ان کی تفصیلات اگر میں بتاؤں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ تقریباً یہ 25 لاکھ پاؤنڈ جو پیش کیے گئے تھے، 2.5 ملین، یہ اس طرح ان کی تقسیم ہوئی، اور افریقہ اور قادیان اور یورپ کے کچھ علاقے اور بعض غریب ایشین ممالک میں ان کے پروجیکٹس کو مکمل کرنے میں خرچ ہوئے رقم۔ اس لیے اس لحاظ سے مجھے آسانی پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا فرما دیے کہ جو منصوبے، جیسا کہ میں نے کہا، کئی سال لے سکتے تھے یا اس طرح آسن رنگ میں ان کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی، جو اس فنڈ مہیا ہونے سے ہو گئی۔ تمام احباب جماعت کا جنہوں نے حصہ لیا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب جیسا کہ روایت ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش کا کچھ ذکر ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 195 ممالک میں اس سال احمدیت کا پودا لگ چکا ہے، اور اس سال 2 نئے ممالک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ملے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید کوئی نیا ملک شامل نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، دعاؤں کو قبول کیا، اور سربیا اور لتھوینیا میں احمدیت کا نفوذ ہوا۔ نعرہ تکبیر! جماعت احمدیہ عالمگیر! جماعت احمدیہ عالمگیر! نعرہ تکبیر! جو رپورٹ ہے وہ پوری تو بیان نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ میں نے کہا کچھ حصہ لیا تھا وہ بھی نہیں بیان ہو سکتا۔ بہرحال تو یہ 2 ممالک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اس سال، اور دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 38 ایسے ممالک ہیں جن میں وفود بھجوا کر احمدیت میں نئے شامل ہونے والوں سے رابطے کیے گئے۔ ان میں الجزائر ہے، یہاں بھی نئے رابطے ہوئے، ایم ٹی اے کے ذریعے سے نئی بیعتیں بھی وہاں ہو رہی ہیں، تبلیغی نشستیں بھی وہاں منعقد کی گئی۔ تیونس ہے، اسی طرح رومانیہ ہے، میسیڈونیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے رابطے بھی ہوئے ہیں اور بیعتیں بھی ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں
ان کی تعداد 531 ہے۔ ان 531 جماعتوں کے علاوہ 790 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر 1321 نئے علاقوں میں احمدیت کا نفوذ ہوا۔ ان میں مالی سر فہرست ہے، جہاں 155 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے، جہاں 104 نئی جماعتیں قائم ہوئیں۔ یہاں بھی مخالفت بڑے زوروں پر ہے اور ملا پاکستانی ملاؤں کے زیر اثر، یا خود کہنا چاہیے وہاں کی اصل جاگ تو وہیں کی لگی ہوئی ہے، نام نہاد علماء میں مخالفت احمدیت کی کر رہے ہیں، اور جتنی مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی تبلیغ کے اتنے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔